وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمتا، پھر جب وہ انہیں چکھاتا ہے اپنی طرف سے رحمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 33 سورہ روم، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ روم کا یہ وہ حصہ ہے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 45 تک، جس کے بارے میں پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اہل ایمان کو ہدایات بھی دی گئی ہیں، اور جو اہل شرک ہیں ان کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ توحید قبول کر لیں، اور توحید کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا رستہ نہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ کریم نے فطرت توحید کی بات فرمائی۔ اس سے ماقبل آیت نمبر 30 کے اندر اور 31 کے اندر اللہ کریم کا حکم یہ تھا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنا جو چہرہ ہے وہ دین کے لیے یکسو ہو کر سیدھا کر لو، اور پھر فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ جو دین ہے وہ دین فطرت ہے جس کے اوپر اللہ کریم نے انسانوں کو بنایا۔ پھر یہ بھی حکم فرمایا آیت نمبر 31 میں کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور انابت کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اب وہ جو منیبین الیہ کی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے تم سب ایک مرکزی نقطے کے اوپر زندگی گزارو، اور وہ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ واتقوہ، کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور شرک سے، ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے۔ جب یہ اس مرکزی نقطے پر کوئی شخص زندگی گزارے گا تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ جو بات فرمائی کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، اور پھر یہاں فرمایا کہ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ یہ کرتی ہے کیا کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعوا ربهم منیبین الیہ، بھلے وہ اللہ کو مانتے ہوں بھلے نہ مانتے ہوں، تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف انابت کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ یہ توحید کا جو عملی مظاہرہ ہے یہ ہر اس شخص سے ہوتا ہے جب وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں بھی
اس کا تذکرہ ہم نے سنا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جب یہ سمندر میں کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کشتی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے تو پھر اس وقت یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف ان کو نجات دے دیتا ہے فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو شرک کرتے ہیں نجات پانے کے بعد یا تکلیف دور ہونے کے بعد، وہ تو ایک معاملہ صرف مشرکین کے ساتھ ہے، لیکن توحید انسان کے دل و دماغ کے اندر رچی بسی ہے اور انسان کی فطرت توحید ہے۔ اس فطرت کا عملی مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی تکلیف میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا سارے کے سارے مشرکین جب کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے تھے دعوا ربہم منیبین الیہ، اس وقت یہ مظاہرہ اسی طرح کرتے تھے جیسے وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اور وہی جو واقعہ حضرت اکرمہ کا آتا ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو جہل کے بیٹے، تو وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جنگی مجرم تھے، لیکن وہ فرار ہو کے جا رہے تھے اور راستے میں کشتی بھمر میں پھنس گئی تو ملاح نے کہا خالص اللہ کو پکارو گے تو پھر یہ کشتی بچ سکے گی۔ تو پھر اسی وقت سوچا کہ اگر یہاں خالص اللہ کو پکارنا ہے تو پھر یہی بات تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو پھر وہاں جا کے بھی کریں۔ تو دعوا ربہم منیبین، یہ ایک انسانی نفسیات ہے اور انسانی فطرت ہے کہ جب بھی وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو وہ خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ جب فطرت بگڑی ہوئی نہ ہو تو پھر یہ فطرت اندر سے نکلتی ہے، لیکن کیا کیجئے کہ فطرت بگڑتی بگڑتی اس قدر بھی بگڑ جائے کہ انسان مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے غیر اللہ کا نام لے اور غیر اللہ کو یاد کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کو یا فطرت کے بگاڑ کو اس انتہا تک پہنچا چکا ہے کہ اب اس کی واپسی ہی ممکن نہیں۔ مشرکین مکہ تو شاید سادہ مشرک تھے کہ وہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی تھی وہ خالص اللہ ہی کو پکارتے تھے، تو اس دور میں یا جب تک یہ فطرت باقی رہی، فطرت توحید انسان اندر سے پکارتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے استاد محترم بتایا کرتے تھے کہ بس میں بیٹھے ہوئے ایک خاتون جو ہے وہ رب کے وجود پر، اللہ کے وجود پر، وجود باری تعالیٰ پر بحث جاری رکھے ہوئے تھی کہ اللہ کی ذات موجود ہے کہ نہیں، تو بڑے دلائل دے رہی تھی کہ اللہ کی ذات کوئی موجود نہیں ہے، ایسے خام خواہ مولویوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے۔ تو کرتے کرتے ایک دم جو ہے وہ بحث جاری تھی تو ایک دم کوئی جھٹکا لگا اور ایسے لگا کہ کوئی ایکسیڈنٹ کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو اس کی زبان سے فوراً نکلا اور جھٹکا لگا پوری بس کو، تو ایک دم اس کی زبان سے نکلا او مائی گاڈ۔ بحث کر رہی تھی کہ اللہ نہیں ہے، بحث کر رہی تھی کہ اللہ کا وجود کوئی نہیں ہے، تو جب اس نے او مائی گاڈ کہا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا یہی اللہ ہے جو تمہارے اندر سے یہ جو آواز نکلی ہے نا، او میرے اللہ۔ تو جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت انسان اللہ کو پکارتا ہے، اور جب نکل آتا ہے اس مصیبت میں سے وَإِذَا ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، اور جب ہم اس میں سے ان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں، یعنی کوئی بیماری تھی، بیماری ختم ہو گئی، کوئی طوفان تھا وہ تھم گیا، کوئی مصیبت تھی وہ دور ہو گئی، یا کسی بھی طرح کا کوئی آزمائش آئی تھی وہ دور ہو گئی، وَإِذَا ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، اور اس کے بعد ہماری طرف سے رحمت ان کی طرف پہنچی، ہم نے ان کو چکھائی۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ رَبٌّ، اسی وقت ان میں سے ایک گروہ جو ہے بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرتا۔ یہ اللہ کریم نے یہاں پہ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، جب وہ چکھاتا ہے ان کو اپنی طرف سے رحمت۔ یہ انسانوں کی فطرت، اور فطرت کیا ہے؟ وہ توحید ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، یہ توحید اس وقت نکلتی۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اب جو باہر آ کے جو یا مصیبت سے نکل کر وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو یہ تو گویا اس نعمت کی ناشکری ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور تاکہ وہ ناشکری کریں یا کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ فَتَمَتَّعُوا، پس تم فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے، فَتَمَتَّعُوا، پس فائدہ اٹھا لو،
فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ یہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر پھر ناشکری کے رویے پر آتے ہو تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ اندازہ کیجئے کہ تقریباً ایگزیکٹلی یہی جو آیت نمبر 66 ہے سورہ عنکبوت کی، اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، وَلِيَتَمَتَّعُوا ہے کہ وہ ناشکری کرتے ہیں ہماری دیے ہوئے پر، ہماری نعمتوں پر، اور اس لیے کہ کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے ان کو دیا ہے، فسوف یعلمون، وہاں فرمایا کہ ان قریب وہ جان جائیں گے، یہاں فرمایا فسوف تعلمون، فتمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ تو گویا انسان جو اپنی نفسیاتی جو فطری توحید کی وجہ سے مصیبت کے وقت تو اندر سے اللہ کی آواز نکلتی ہے، اللہ کی پکار نکلتی ہے، لیکن جو ہی حالات نارمل ہوتے ہیں تو پھر یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے اپنے شریکوں کے بارے میں، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی عمومی جو ہے وہ فطرت ہے۔ اس فطرت کو پھر اللہ کریم نے آگے اور واضح فرمایا، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، یعنی یہ جو شرک کرتے ہیں کیا ان کے اوپر کوئی دلیل نازل ہوئی ہے؟ ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے، فہو یتکلم، وہ دلیل پھر بیان کرتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، جس کے ساتھ، جن چیزوں کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، کیا ان کے لیے ہم نے کوئی دلیل نازل کی ہے جو بیان کرتی ہے کہ جناب یہ فلاں بھی سچے ہیں، یہ فلاں جو باطل معبود ہیں ان کے سچا ہونے کی کوئی دلیل ایسی ہے جو ان کے بارے میں بیان کرتی ہو؟ ظاہر ہے کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسی کوئی دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو شرک جو ہے وہ تو ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اب اسی فطرت کو اللہ کریم نے یہاں تھوڑا سا اور واضح کیا ہے، لیکن یہاں ایک خاص انداز اپنایا ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، یہاں رحمت کی نسبت پہلے فرمایا تھا وَإِذَا ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب وہ رحمت چکھاتا ہے، یہاں فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا، جب ہم چکھاتے ہیں، النَّاسَ لوگوں کو رحمت فَرِحُوا بِهَا، اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرحوا بہا کا معنی خوش ہونا بھی ہوتا ہے، اترانا بھی ہوتا ہے، یعنی جب ہماری طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر تو ان کی اکڑ جو ہے وہ کہیں سماتی نہیں ہے، خوش ہوتے پھرتے ہیں اور اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ مل گیا، ہمیں وہ مل گیا، ہم اس قابل تھے، اور اپنے جو ہے وہ قابلیت کے ڈونگرے برسا رہے ہوتے ہیں اپنی تعریفوں کے، فرحوا بہا، اس کے اوپر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب، ان کے اپنے اعمال کے سبب جو ہے ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذا ہم یقنطون، تو پھر اس وقت یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ نعمت کے وقت اترانا اور مصیبت کے وقت مایوس ہو جانا، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، اور اس کو جوڑ دیا اللہ کریم نے اس فطرت کے ساتھ کہ جب نعمت ملتی ہے تو جب مصیبت ملتی ہے تو مصیبت میں کبھی پکارتے ہیں اللہ کو، لیکن عمومی رویہ کیا ہے کہ مصیبت کے وقت جب نعمت چھن گئی، نعمت کے وقت تو بہت اتراتے پھرے، لیکن جو ہی نعمت چھنی، اس کے چھن جانے کے بعد بس مایوس ہو کے بیٹھ گئے، جی ہم تو جناب ہمیشہ سے جیسے ہم تھے ہی ایسے، معاملہ ہی ایسے تھا، ہمیں تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں، ہم تو یعنی ہمیں کچھ شاید آئندہ بھی نہ ملے، اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اذا ہم یقنطون، اس وقت یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ فطرت ہے کس کی؟ انسانوں کی، لیکن ہر انسان اس طرح کا نہیں ہوتا، یہ وہ انسان کرتے ہیں جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہوتی۔ جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے، یا تو مشرک اور کافر اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن ان کا طرز زندگی اور ان کا پورا جو زندگی کا نظام ہے وہ کافروں کی طرح کا ہے، اور یا پھر کہہ لیجئے کہ ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے اوپر،
تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے رویہ کے شکار ہوتے ہیں، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو یہ فطرت بنائی ہے، اس فطرت کے اوپر جو مومن ہے وہ کبھی یہ نہیں کرتا کہ مصیبت آئے تو مایوس ہو گیا جی، آئے وائے کرنا شروع کر دیا، بس معاملہ خراب ہو گیا جی، ہم کیا کریں، اور جب اس کو کوئی نعمت ملے تو اس کے اوپر اترانا شروع کر دے۔ یہ معاملہ، یہ رویہ مومن کا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر بھی انسان کی اس فطرت کا ذکر کیا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں، پہلے رحمت ملی، نعمت ملی، اور یہ اتراتا رہا اور خوش ہوتا رہا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے چھین لیتے ہیں واپس، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو پھر یہ ناشکری بھی کرتا ہے، مایوسی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، جو اس کو تکلیف پہنچی تھی، اس تکلیف کے بعد اگر ہم اس کو کوئی نعمت عطا کر دیں، یعنی پہلے مصیبت آئی، اس وقت یہ مایوس تھا، اس کے بعد اس کو ہم نے کوئی مصیبت کے بعد، کسی تکلیف کے بعد اس کو ہم نے پھر نعمت عطا کر دی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ دیکھو میں تو آج بہت، میرے پاس تو مال و دولت ہے، میرے پاس خوشحالی ہے، میرے پاس تندرستی ہے، میں بہت جو ہے وہ قابلیت والا ہوں، وہ ونس اگین وہ اپنی قابلیت کے ڈونگرے برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یہ اترانے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا، یہ رویہ اس کا۔ لیکن یہ رویہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل ایمان کا یہ رویہ نہیں ہوتا، اور یہاں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو یہ اترانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت ملتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، یہ انسانی نفسیات ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی نفسیات ایمانی نفسیات ہوتی ہیں، انسانی نفسیات نہیں ہوتی۔ جو عام انسانی نفسیات ہیں، ادنا انسانی نفسیات ہیں، اس کے اوپر وہ قابو پا لیتے ہیں جب ان کو ایمانی نفسیات نصیب ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل صبر ہوتے ہیں، جنہوں نے صبر کیا اور عمل اچھے کیے، اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے تو مغفرت ہے، واجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور اس کا کیا عجیب معاملہ ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی، یعنی وہ نہیں یہ کرتا کہ جب نعمت ملی تو اس کا رویہ بالکل ادھر ایک انتہا پہ پہنچ گیا، اور جب نعمت چھن گئی تو دوسرے انتہا کے پہنچ گیا، یہ مومن نہیں کرتا۔ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی۔ اور پھر فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ پریویلیج اور یہ خاص جو نفسیات ہیں، یہ سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، مومن کے علاوہ یہ کسی کو یہ معاملہ اور یہ نفسیات حاصل نہیں ہوتی۔ ظاہری اور باطنی کیفیات، جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس نے کیا کرنا ہے، اور جب مصیبت ملے تو اس نے کیا کرنا ہے، یہ جو خاص نفسیات عطا ہوتی ہیں صرف مومن کو عطا ہوتی ہیں۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، وہ کیا عطا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، شکر، تو اللہ کا شکر ادا کرتا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ نعمت والا معاملہ
خوشحالی والا معاملہ یہ اس کے لیے خیر بن جاتا. ملی نعمت ہے، اور چاہے وہ دنیا کا مال و دولت ہو، چاہے وہ ایمان کی دولت ہو، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی قسم کی نعمت عطا ہوتی ہے، شاکارا تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، نعمت ملنا اس کے لیے بلائی بن جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور جب اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اکبر. اب یہ دوسری کیفیت ہونی چاہیے جو اللہ کریم نے اوپر انسانی کیفیت بیان فرمائی. اگر وہاں ہو تو پھر اس کو مایوس ہو جانا چاہیے، اس کو تو ہائے وائے کرنی چاہیے، لیکن نہیں کرتا. ان اصابتہ ضراء، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، صبر، تو یہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، اور یہ جو مصیبت کی، تکلیف کی، تنگ دستی کی اور تنگی کی جو کیفیت ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی بن جاتی. ادھر صبر کیا، ادھر شکر کیا، دونوں صورتوں میں اس کو بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے. اللہ اکبر. کسی صورت میں بھی اس کو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، مومن کو دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ملتا ہے. اس لیے فرمایا یہ سورہ ہود میں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اہل ایمان ہیں وہ ان کیفیات سے مستثنیٰ ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. جن لوگوں نے صبر کیا ہے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ یہ نفسیات عطا فرماتا ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. یہ دونوں کیفیات میں ان نفسیات کے اظہار کا جواز کیا بنتا ہے کہ لوگوں نے یہ دیکھا نہیں، اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ جو اللہ ہی ہے جو رزق فراخ کرتا ہے اور وہی رزق تنگ کر دیتا ہے. جب رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان کو ہر وقت یہ معلوم ہو کہ اللہ ہی کی اگر رزق کی فراخی ہے تو وہ کسی وقت بھی تنگ کر سکتا ہے، اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ لوگ دیکھتے نہیں، ایک ہی وقت میں کچھ لوگ جو ہیں ان کا رزق فراخ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا رزق تنگ ہوتا ہے. وقت ایک ہی ہے لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس نے کس کا رزق تنگ کر کے، کسی سے چھین کے اس کی آزمائش کرنی ہے اور کسی کو دے کے آزمائش کرنی ہے. یہ سارا اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہو، ایک وقت میں بڑا امیر ہو اور کچھ وقت گزرے اور اس کا رزق جو ہے وہ اس سے چھین لیا جائے. ایک آدمی کسی وقت میں غریب ہو اور امیر ہو جائے اگلے وقت میں، اور ایک وقت میں امیر ہو اور غریب ہو جائے. یہ ایک فرد کے ساتھ دونوں کیفیات ہو سکتی ہیں، اور ایک ہی وقت میں دو مختلف افراد کے ساتھ مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں کہ ایک امیر ہو ایک غریب ہو. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب یہ کسی لوگ یہ بات دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ امیر کو غریب کر دے، غریب کو امیر کر دے، جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر اترانا کیسا اور مایوس ہونا کیسا؟ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہر چیز سے، کائنات کی ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لہذا مایوسی کیسی؟ اور اگر امیر آدمی ہو گیا ہے، رزق بہت مل گیا ہے، تو پھر بھی ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت یہ نعمت چھن سکتی ہے. لہٰذا اس کے اوپر اترانا کیسا؟ جب دی ہی اللہ نے ہے تو اس کے دینے والا وہ، چھیننے والا وہ. آج اس نے دی ہے کل چھین سکتا ہے، آج نہیں دی کل عطا کر سکتا ہے. لہٰذا نہ مایوسی اور نہ ہی اترانا، دونوں صورتیں تو تب ہوں کہ کوئی چیز انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو، جب انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے نا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے دولت کمائی ہے.
مطلب اللہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا عطا کرتے وقت کہ کوئی شخص کتنا دانا ہے، کتنا عالم ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے۔ بعض اوقات روزی اس کو ملتی ہے جو بالکل ان پڑھ جاہل ہوتا ہے، اس کو عقل تک نہیں ہوتی، اور اس کو روزی اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا۔ پڑھے لکھے جو دانا اور علماء اور سکولرز وہ جو ہیں بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے اس کا رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا۔ کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے؟ اگر یہ دیکھتے ہوں تو پھر یہ مایوسی اور اترانے والی یہ کیفیات نہ ہوں۔ جب لوگ نہیں دیکھتے تو پھر یہ مایوسی اور اترانے والی معاملات ہوتے ہیں، اور جب کوئی دیکھتا ہے تو گویا وہ ایمان والا ہے، اور ایمان والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ خاص ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان ساری باتوں میں۔ سبحان اللہ، کہ ظاہر ہے کہ کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے، دنیا میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں، تو ایمان والا نہ تنگ دستی میں اللہ کو بھولتا ہے اور نہ ہی نعمت کی صورت میں اللہ کو بھولتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور جو نوٹ کرنے کی ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم ان کو رحمت چکھاتے ہیں لوگوں کو، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، یہ اتراتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب، ان کے اپنے اعمال کے سبب، ان چیزوں کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی اعمال جو کیے ہیں، تو یہاں اللہ کریم نے رحمت کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے، اور جو مصیبت ہے یا برائی ہے یا بری کیفیات ہیں اس کی نسبت اللہ کریم نے لوگوں کے اعمال کی طرف کی ہے۔ حالانکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہی، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کریم نے یہاں، اور ویسے بھی سورہ نساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ آپ کے اپنے طرف سے پہنچتی ہے۔ حالانکہ برائی اور اچھائی، خیر اور شر دونوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ اللہ کی مشیت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اس نے سب کچھ بنا دیا، لیکن یہ پسند نہیں ہے اس کو کہ آپ خیر کو چھوڑ کر شر کی طرف جائیں، یہ اس کو پسند نہیں، پسند اس کو خیر ہے۔ لہذا جب وہ اپنی مرضی سے کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ صرف خیر عطا کرتا ہے، وہ کبھی شر نہیں عطا کرتا۔ شر جو لوگ لیتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کے کمائی سے، اپنے خود گندے اعمال کر کے، کرتوت کر کے، وہ خود کمائی کرتے ہوئے وہ برائی کی طرف جاتے ہیں، وگرنہ پیدا تو اس نے برائی کی ہے، چاہتا وہ یہ نہیں ہے کہ برائی کی طرف لوگ جائیں۔ لہذا اس میں یہ فرق ہے۔ دوسری بات، ایک امام راضی علیہ الرحمہ نے یہاں پہ بہت باریک نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے رحمت کی بات کی ہے تو اس کے ساتھ اذا فرمایا، اور جب سیئہ کی بات کی ہے تو ان فرمایا۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ اور جب کہا جائے اذا، جب، اس کے اندر یقین ہے کہ جب اللہ کی رحمت ان کو پہنچے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم پہنچاتے ہیں ان کو، لوگوں کو رحمت، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کا پہنچنا تو یقینی ہے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت، اگر پہنچے ان کو کوئی برائی، تو اس کا مطلب ہے اگر جو ہے اس کے اندر شک ہوتا ہے، اگر پہنچے، کبھی نہ پہنچے، کبھی پہنچے، پہنچے کہ نہ پہنچے، اگر کے اندر یہ دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا پہنچنا یقینی ہے اور مصیبت کا پہنچنا یقینی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے کرتوت چھوڑ دے تو یہ مصیبت سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت یقینی ہے۔
اور اس سے انہوں نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے لیے جب اذا فرمایا تو اس کا مطلب ہے رحمت تو پہنچنی ہی پہنچنی ہے، اور سیاح جگ کے ساتھ جب ان فرمایا تو اس کا مطلب ہے وہ ہو سکتا ہے نہ پہنچے۔ تو یہ شک اور یہ یقین یہ فائدہ بھی دیتا ہے کہ رحمت جو ہے وہ پہنچنے کے اعتبار سے بہت ہے، اور سیاح جو ہے وہ پہنچنے کے اعتبار سے بہت قلیل ہے۔ کہ انسان اگر دنیا میں کیلکولیٹ کرے نا میرے اوپر اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں اور میرے اوپر مصیبتیں کتنی ہیں، تو مصیبت ہمیشہ تھوڑی ہے، رحمت ہمیشہ زیادہ ہے۔ رحمت ہمیشہ کثیر ہے اور مصیبت ہمیشہ قلیل ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم مقامات شکوہ گنتے ہیں، شکوے کے مقامات کو گنتے ہیں، یہ بھی نہیں ملا، فلاں بھی نہیں ملا، یہ بھی ہو گیا، فلاں بھی مصیبت آ گئی، صرف وہ گنتے ہیں، مقامات شکر کو کبھی گنتے ہی نہیں۔ حالانکہ مقامات شکر ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں مقامات شکوہ سے۔ اگر انسان جو ہے وہ اس کو دیکھنا شروع کر دے تو مقامات شکر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نعمتیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور جو اس کی طرف سے مصیبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ اس کا اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو آپ دیں ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، والمسکین اور مسکینوں کو بھی ان کا حق دیں، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی ان کا حق دیں۔ ابن السبیل راستے کا بیٹا، اس سے مراد مسافر۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے، یہ خیر ہے، بھلائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں، یعنی اللہ کی رضامندی چاہتے ہوں، اللہ کی ذات۔ وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اور اس سے مراد پوری ذات بھی مراد لی جاتی ہے۔ تو جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، جو اللہ کی ذات کو چاہتے ہوں یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور اس کا مرادی معنی ہے جو اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوں، یعنی اللہ کی ذات، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو جو چاہتا ہے یعنی وہ اللہ کی رضامندی کو چاہتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں کہ وہی کامیاب ہیں۔ یہاں پہ اللہ کریم نے پیچھے چونکہ ذکر ہوا تھا کہ وہی نعمت عطا کرتا ہے، وہی نعمت چھین لیتا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اگر اس نے عطا کیا ہے نا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیں۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسکینوں کو بھی دیں اور مسافروں کو بھی دیں، ان کا حق ان کو دیتے رہیں، یعنی آپ کا کام دینا ہے۔ یہ جو شریعت ہے نا یہ عجیب شریعت ہے، سبحان اللہ۔ اس نے آپ کو یہ کہا ہی نہیں کہ لینا ہے، لینے کا حکم ہے ہی نہیں، دینے کا حکم ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا کہ اگر آپ غریب ہو تو آپ لے لیں، آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ غریبوں کو دے دیں، لینے کا نہیں کہا، دینے کا کہا۔ لہٰذا یہ دینے کی بات ہے، آپ نے حق دینا ہے بس۔ اور پوری معیشت جو ہے وہ تو ساری کی ساری ہے ہی صرف اور صرف انفاق یعنی دینے کے اوپر یہ مشتمل ہے اسلامی شریعت اور اسلامی معیشت۔ وہ شروع میں ہی سورہ بقرہ میں فرمایا مما رزقناہم ینفقون، دیتے ہم ہیں یہ خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم، اس چیز سے جو ہم ان کو رزق عطا کرتے ہیں، ینفقون یہ خرچ کرتے ہیں۔ فلاح پانے والوں اور متقین کی اور مومنین کی صفت ہی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ان کو اگر کوئی مصیبت پہنچے، اگر کوئی تنگ دستی پہنچے تو اس وقت ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں کیا کروں، میں کہاں سے دوں یا میں کہاں سے لوں۔ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کو دینا چاہیے، اور اگر اللہ نے عطا نہیں کیا تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ اس کے لیے بہترین ہوگا۔
لہٰذا انفاق خرچ کرنا یہ اسلامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے وہ باقی صدقات بھی ہو سکتے ہیں. امام راضی علیہ الرحمہ نے یہاں پہ ایک بات بڑی شاندار لکھی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کریم نے ان 3 مصارف کا ذکر کیا ہے. یہ مصارف زکوٰۃ ہیں. رشتہ دار بھی مصارف زکوٰۃ میں سے ہیں اور مسکین بھی اور یہ جو کیا نام ہے مسافر بھی. لیکن یہ مصارف زکوٰۃ میں سے وہ ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کے علاوہ بھی آپ نے دینا ہے. زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کا حق پورا نہیں ہو گیا, اس کے بعد بھی وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, جو مانگنے والا ہے یا جو محتاج ہے اس کا حق تو پھر بھی باقی رہتا ہے. لہذا جو باقی مصارف زکوٰۃ ہیں, مثلا مصارف زکوٰۃ میں یہاں ایک بات فرمائی, مسکین, ایک مسکین ہوتا ہے ایک فقیر ہوتا ہے. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر جہاں مصارف زکوٰۃ 8 قسم کے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا تو وہاں 8 مصارف زکوٰۃ میں سے 2 ہیں مسکین اور فقیر. یہاں مسکین کا ذکر کیا, فقیر کا ذکر نہیں کیا. تو فقیر جو ہے وہ تو مسکین سے بھی کیا گزرا ہوتا ہے, اس کی حالت جو فقیر ہوتا ہے اس کی مسکین سے بھی حالت پتلی ہوتی ہے. یعنی مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات زندگی اس کی آمدنی سے زیادہ ہو. زندگی گزارنے کے لیے اس کو جتنا ضروری چاہیے, رزق اور آمدن چاہیے, اس کی آمدن کے ذریعے اس سے کم ہو, یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کے ضروریات زندگی اس کی آمدن سے زیادہ ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسکین کما کچھ نہیں رہا ہوتا. وہ ہو سکتا ہے تنخواہ لگا ہوا ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہا ہو, لیکن اس کے گھر میں اگر اس نے کوئی 10 15 20 ہزار 30 ہزار تنخواہ لے رہا ہے, لیکن گھر کے اندر جو افراد ہیں, افراد خانہ وہ 11 15 افراد ہیں گھر میں جن کی کفالت اس کے ذمے ہے, تو ظاہر ہے وہ تنخواہ تو لیتا ہے لیکن وہ مسکین ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. رہ گیا فقیر. تو فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, محتاج ہو بالکل, لہٰذا وہ بدرجہ اولیٰ اس کے اندر شامل ہے. تو رہ گئے وہ جو اس کے علاوہ مصارف زکوٰۃ ہیں, مثال کے طور پر غارمین ہیں جو مقروض ہوں, یا مؤلفت قلوب ہیں, یا پھر عاملین علیہا ہیں, یا فی سبیل اللہ ہے. یہ جو 4 مصارف ہیں, یہ 4 مصارف کے بعد جب آپ ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد پھر آپ ان کو کچھ دیں. مثلاً عاملین علیہا جو زکوٰۃ کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ ان میں سے کچھ وہ اپنا حصہ لے لیتے ہیں, تنخواہ لے لیتے ہیں, یا اس میں سے ویجز لے لیتے ہیں, تو بس ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کا حق ضروری نہیں ہے. لیکن یہ جو ہیں ان کا حق اس کے بعد بھی ہے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. آپ نے زکوٰۃ اپنی دے دی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کوئی مسافر آ گیا ہے, اور وہ مسافر ظاہر ہے وہ جس طرح کا بھی مسافر ہو, اگر وہ اپنی حضر کے یعنی جس جگہ پہ وہ رہتا ہے اس میں وہ جتنا مرضی امیر ہو, اگر وہ مسافر ہے تو اس کی خدمت کرنا, اس کی عزت کرنا وہ آپ کا پھر بھی فرض ہے. اسی طرح مسکین کو اگر آپ نے پیسے دے دیے ہیں, زکوٰۃ دے دی ہے, پھر آپ کے پاس کوئی آ گیا ہے, ایسا مسکین آپ کے سامنے آ گیا ہے, کوئی ایسا سفید پوش, تو آپ کو پھر اس کو دینا ہے. اسی طرح اگر غریب رشتہ دار آپ کے پاس آ گئے ہیں اور وہ مساکین میں یا فقراء میں یا کسی میں بھی وہ فعال کرتے ہیں, تو آپ نے ان کو پھر بھی دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ کریم نے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل یہ فرما کے مستقل حق ان کا بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد آپ نے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ رہنا کہ بس ٹھیک ہے میں نے زکوٰۃ دے دی ہے, اس کے بعد بھی آپ نے ان کو عطا کرتے رہنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ کا کام دیتے رہنا ہے, خرچ کرتے رہنا ہے, ان کا حق ختم نہیں ہو جاتا. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. جو لوگ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں, اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں, اللہ کی ذات چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے اور بھلائی ہے اس میں.
یہ کرتے رہیں کہ عطا کرتے رہیں، دیتے رہیں، جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے دینا ہے نا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے دینا ہے تو آپ نے کوئی اپنے پلے سے تھوڑی دینا، اللہ نے عطا کیا، مما رزقناہم ينفقون، ہم نے عطا کیا اس میں سے دینا، اور اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے دینا جو ہے وہ پھر یہ انسان کے ذہن میں یہ نہیں کبھی آنا چاہیے کہ میں صدقہ کر دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے۔ گارنٹی دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جتنا مرضی آپ صدقہ کرتے جائیں مال کم نہیں ہوتا، بظاہر لگتا ہے کم ہو گیا لیکن صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، اور جو کچھ تم دیتے ہو من ربا، سودی مال میں سے یا سودی قرض میں سے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائیں، فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس سے تم چاہتے ہو کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو یا اللہ کا چہرہ چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، پس یہی لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں، اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں، یعنی ان کے مال کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن دے دیا ہے سود کا اور زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ دینے کا سسٹم ہے، سود لینے کا سسٹم۔ یہ اسلامی معیشت اور جو غیر اسلامی معیشت ہے اس کا یہی فرق ہے۔ غیر اسلامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سود ہے، اور اسلامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینا ہے، اپنے مال میں سے لوگوں کو دینا ہے، نکالنا ہے، اور سود جو ہے وہ ہر صورت میں لینا ہے۔ لہٰذا اللہ کریم نے یہاں سود کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا خیال یہ ہوتا ہے کہ تم جب کوئی وما آتیتم، جب تم دیتے ہو من ربا، کوئی سود دیتے ہو، کیا مطلب؟ سود پر فائدہ لینے کے لیے کوئی قرض دیتے ہو، سودی قرض دیتے ہو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے اور پھر بڑا ہوا تمہارے پاس واپس آئے، فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، یہ سود ظاہر بڑھتا ہوا نظر آ بھی جائے تو حقیقت میں وہ بڑھتا نہیں۔ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، اللہ اکبر، جیسے اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، پالتا ہے، صدقات بڑھتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک صدقہ کرتا ہے، کھجور صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کھجور کو ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو، اپنے پالتو جانور کو جیسے کوئی پالتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو پالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جو کیفیت ہے اس کھجور کی، جو صدقے میں دی ہوئی ایک کھجور ہے، اس کی کیفیت ایک پہاڑ جیسی بن جاتی ہے یا اس سے بھی زیادہ بڑی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا اللہ کے ہاں یہ جو سود ہے یہ نہیں بڑھتا، صدقہ بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی انجام کے اعتبار سے سود جو ہے وہ کبھی بھی بڑھے گا نہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الربا وَإِن كَثُرَ، سود چاہے وہ جتنا مرضی زیادہ نظر آ رہا ہو، الربا وَإِن كَثُرَ،
سود چاہے وہ جتنا مرضی زیادہ نظر آ رہا ہو، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ قُلٍّ، اس کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ قلیل اور قلت کی طرف ہوتا ہے، کبھی وہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جو زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کا انجام قلت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن کبھی اس کے اندر برکت نہیں آ سکتی۔ زکوٰۃ کے اندر وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جب تم زکوٰۃ کے لیے مال دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، اس سے تم مال نہیں چاہ رہے ہوتے، مال بڑھانا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ حالانکہ جب انسان سودی قرض دے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے۔ فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کے ذات، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی ذات کو چاہنے کے لیے، اللہ کے چہرے کو چاہنے کے لیے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان کا بہت بڑھ جاتا۔ وہ تو ایک کھجور اگر دی ہوئی ہوگی تو وہ پہاڑ جتنی یا اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا کمپیریزن بتا دیا۔ یہ رزق کا بنیادی فلسفہ بھی ہے کہ آپ نے رزق میں سے جب دیتے جائیں گے تو سمجھیں کہ وہ بڑھتا جائے گا، اور اگر آپ اس کو سود پر دیں گے اور سمجھیں گے کہ میں اس میں سے لیتا جاؤں تو وہ بڑھے گا نہیں۔ یہ انسان کو ظاہری طور پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ انجام کے اعتبار سے نہیں بڑھتا، یا یہ کہہ لیجئے ظاہری طور پر نہیں بڑھتا۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے بھی، جیسے آپ کسی کو کوئی ایسی خوراک کھا رہا ہو جس سے بظاہر وہ موٹا ہوتا جا رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ موٹا تو ہو رہا ہے، طاقتور نہیں ہو رہا۔ یہ برگر کھانے سے، پیزا کھانے سے، یہ اس طرح کی چیزیں کھانے سے جو شخص موٹا ہوتا جا رہا ہے تو وہ طاقتور تو نہیں ہو رہا۔ تو دوسرا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی دوائی لے رہا ہو یا ایسی ایکسرسائز کر رہا ہو جس سے وہ بظاہر سمارٹ ہوتا جا رہا، لیکن آپ اس کے وہ زیادہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہو۔ تو یہ جو انجام کے اعتبار سے فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور اصل کے اعتبار سے یعنی ظاہری طور پر بڑھ بھی رہا ہو تو حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ یہ دونوں باتیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں اللہ کریم نے سود کی مذمت کی ہے، صرف یہ مذمت ہے کہ اگر تم سود کے اوپر دیتے ہو کوئی چیز تو وہ نہیں بڑھتی اور زکوٰۃ بڑھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کا جو حکم آیا ہے وہ بھی تدریجاً آیا ہے۔ یہ جو قرآن کا اصول ہے حکم کا تدریج، تو یہ سود کے حکم میں بھی تدریج کا اصول ملحوظ رکھا گیا ہے کہ یہاں صرف مذمت کی گئی ہے کہ سود جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ کبھی بڑھتا نہیں۔ پھر اس کا جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کے اندر پھر اس کو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، جو سود مرکب ہے اس کی حرمت قرار دے دی گئی کہ وہ حرام ہے، کہ یہ جو بڑھا چڑھا کے سود لیتے ہو۔ سود مرکب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مہینے کے سود پر کوئی قرض دیا، مثلا 1,00,000 روپے دیا، آپ نے کہا 5,000 روپے میں اس کے اوپر سود لوں گا مہینے کا، تو جب وہ مہینہ گزر گیا تو پھر اگلے مہینے 1,05,000 پہ سود ہوگا۔ یہ سود مرکب ہے، یعنی پھر اگلے مہینے اس کے ساتھ جتنے پیسے جڑ جائیں گے ان سب کے اوپر سود ہوگا، پھر اگلے مہینے ان سب کے اوپر سود ہوگا۔ یہ سود مرکب ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا اضعاف مضاعفہ، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ تو پھر تھوڑا کھا لو تو پھر ٹھیک ہے، بڑھاؤ چڑھاؤ نہ تھوڑا کھا لو تو ٹھیک نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں سود مرکب کی حرمت قرار دے دی، اور پھر جو آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک سورہ بقرہ ہے، اس میں وہ ہم پڑھ آئے ہیں سارا، کہ جس کے اندر اللہ کریم نے ہر قسم کے سود کی حرمت قرار دے دی کہ ہر قسم کا سود جو ہے وہ حرام۔ ایک معنی اس آیت کا اور بھی مفسرین نے کیا ہے، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض تابعین کی طرف انہوں نے اس کی نسبت کر کے ایک اور تفسیر بھی اس کی ہے، اس کو بھی آپ
سمجھ لیجئے، دیکھ لیجئے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امکان بنتا ہے۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ ربا اس چیز کو کہتے ہیں جو بڑھوتری یا اضافے کی خواہش کے ساتھ دیا جائے۔ کوئی بھی چیز آپ کسی کو دیتے ہیں اور اس خواہش کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ بڑھ جائے، یا آپ کسی کو مثلا عطیہ دیتے ہیں، کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، کسی کو گفٹ دیتے ہیں، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ بڑھا کے مجھے واپس کرے، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک، قتادہ اور مختلف تابعین نے یہ تفسیر کی ہے، اور امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر جگہ دی ہے، اور مختلف جو متقدمین مفسرین انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اس سے مراد وہ عطیہ اور ہدیہ بھی ہے جو زیادہ لینے کی نیت سے دیا جائے۔ لہٰذا اگر وہ اس سے مراد ہو تو پھر سود نہیں اس سے مراد ہوگا، پھر اس سے مراد کیا ہوگا کہ اگر تم کوئی مال اس لیے دیتے ہو، پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا اگر تم کوئی مال اس لیے دیتے ہو کہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال کے ساتھ مل کر، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، تو یہاں اس کی مذمت کی گئی ہے، حرمت بیان نہیں کی گئی۔ اس لیے انہوں نے پھر اس میں سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وہ جو قرآن کا حکم ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ کسی کے اوپر ایسا احسان نہ کرو کہ تمہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ بڑھا کے احسان کرے گا میرے اوپر۔ کسی کے اوپر ایسا احسان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دل میں کثرت کا لالچ ہو کہ آج میں اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں، کل یہ میرے اوپر احسان کرے بڑھا کے، جس کے دل میں یہ لالچ ہو، یہ درست نہیں۔ تو وہاں تو منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں وہ کہتے ہیں اسی کی مذمت کی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو آپ ہدیہ یا عطیہ دیں اور وہ آپ کے دل میں یہ لالچ ہو کہ کل کلا میں واپس لوں گا۔ اسی لیے پھر یہاں سے بعض مفسرین نے یہ جو ہمارا شادی بیاہ کے موقع پر سلامی اور نیوتا کا جو سسٹم ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ اکثر دیتے ہیں اس لیے سلامی دیتے ہیں کہ یہ جب مجھے واپس کرے گا تو یہ بڑھا چڑھا کے کرے گا، اور وہ بڑھا چڑھا کے کرے یا نہ کرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں، اگر آپ نے اس نیت سے دیا کہ یہ کل کو بڑھا چڑھا کے دے گا تو یہ درست نہیں ہے، اسی کی مذمت یہاں پہ کی گئی۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، یہ تفسیر درست ہو، کیونکہ مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے اس لیے میں نے آپ کو ذکر کر دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن نے جہاں کہیں ربا کی بات کی ہے نا، ربا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جب اللہ نے ربا کی بات کی ہے تو ربا سے مراد اصطلاحی سود ہے، اور اس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جہاں اللہ نے یہ فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، تو وہاں اس سے مراد نہ تو اس خواہش پر دیے ہوئے مال ہیں کہ یہ مجھے بڑھا کے واپس کرے، جو ہدیاتاً دیے جاتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد اصطلاحی سود ہے جو سودی قرض دیا جاتا تھا، جس کے بارے میں ڈیفینیشن یہ ہے ہر وہ قرض جو کسی منفعت کے لیے دیا جائے کہ اس کے نتیجے مجھے فائدہ ملے گا، وہ سود ہے۔ لہٰذا جتنے لوگوں نے اس سے مراد ایسا عطیہ لیا ہے اس کی بات درست، وہ بات اس لیے درست محسوس نہیں ہوتی کہ یہ جو اس آیت میں اللہ کریم نے کمپیریزن کیا ہے کہ ربا نہیں بڑھتا زکوٰۃ بڑھتی ہے، تو یہی کمپیریزن سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ایگزیکٹلی وہی کمپیریزن ہے کہ اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو وہاں اگر ہم کہتے ہیں کہ اس ربا سے مراد اصطلاحی سود ہے تو پھر یہاں بھی ربا سے مراد اصطلاحی سود ہی ہے، ہم اس کو عطیات نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک اور بڑی مزیدار بات جو امام ابن کثیر نے لکھی ہے اور اس کے بعد اس پہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ جو جن لوگوں نے اور جن مفسرین نے اس سے مراد بڑھنے کی خواہش کے ساتھ دیا ہوا عطیہ مراد لیا ہے، انہوں نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا، وہ بھی کہتے ہیں وہ حرام نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اس کی مذمت کی گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، یہ باقاعدہ انہوں نے اپنا فتویٰ جاری کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس پر جو ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ دیا جانے والا جو ہے اس میں اگر تو اس سے مراد وہی ہے تو پھر اس کی مذمت بھی ہے،
اور پھر ولا تمنن تستکثر جو سورہ مدثر کے اندر فرمایا کہ کثرت یا بڑھوتری کے لالچ کے ساتھ احسان نہ کرو کسی کے اوپر. اگر ان دونوں کو ملائیں تو پھر تو اس طرح کا عطیہ دینا جو ہے وہ حرام قرار پاتا ہے کہ آپ کسی کو سلامی نہیں دے سکتے اس خواہش کے ساتھ کہ یہ کل کلاں جو ہے مجھے بڑھا کے دے گا. اس کی اگر مذمت آ گئی ہے تو پھر اس کو ناجائز ہونا چاہیے, تو پھر اس کو جائز بھی قرار دیا ہے انہی مفسرین نے جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہوتا ہے, اس کی مذمت ہے لیکن ہاں دیا جا سکتا ہے, جائز ہو سکتا ہے. اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں چونکہ وہی کمپیریزن ہے, وہی موازنہ ہے صدقات کا اور ربا کا جو موازنہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں کیا ہے. اور القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا. لہٰذا اس ربا سے مراد وہی اصطلاحی سود ہی ہے کہ وہ اسی کو اللہ کریم نے یہاں پہ اس کی مذمت بیان فرمائی ہے اور دوسری جگہ پہ اس کی حرمت بیان فرمائی. رہ گئے ہدیہ دینا, سلامی دینا, نیوتا دینا اس نیت سے کہ یہ بڑھ جائے گا, یہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے کہ جو کوئی شخص اگر اس حساب سے اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ بڑھ جائے گا. اگر تو سلامی اور نیوتا کا صرف مقصد یہ ہو کہ ایک شخص اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور اس سے اس کی مدد ہو جاتی, اگر یہ مقصد ہو تو یہ بہت ہی اچھا مقصد ہے, یہ لازماً دینا چاہیے. اور یہ مسلمانوں کے اندر اگر یہ نظام اس لیے رائج ہے کہ اس کی مدد ہو جاتی ہے, یہ نیت کی بات ہے. اگر اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ اس کی مدد ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھا مقصد ہے, یہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے وہ زیادہ دے, تو نیت جب تک زبان پر نہ آئے یا اس کے اوپر انسان عمل نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. شریعت کا یہ اصول ہے. لہٰذا آپ کے دل میں یہ ہو بھی کہ یہ کل کلاں مجھے بڑھا کے دے گا, آپ اس کو دے دیں, وہ نہ بڑھا کے دے, آپ اس پر کوئی توجہ نہ کریں, کوئی زبان سے نہ نکال لیں, پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں. حرج صرف اس شکل میں ہے کہ آپ اس نیت سے دیں بھی کہ یہ کل کلاں مجھے بڑھا کے دے گا, اور پھر اس کا حساب بھی رکھیں, اور کل کلاں اگر وہ آپ کو بڑھا کے نہ دے تو آپ اس پر اعتراض بھی کریں کہ میں نے اتنا دیا تھا اور تمہیں اتنا دینا چاہیے تھا اور تم نے نہیں دیا. یہ غلط ہے, یہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے, اصولی طور پر بھی غلط ہے, اور شرعی طور پر بھی اس کی مذمت ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا ولا تمنن تستکثر کے اندر یہ آتا کہ آپ احسان کر رہے ہیں کسی کے اوپر سلامی دے کر یا نیوتا دے کر کہ کل کلاں مجھے زیادہ بڑھا کے دے گا, تو یہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے, یہ اس اعتبار سے درست نہیں ہے. وگرنہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد کے لیے دے رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.